آئیڈیالوجی تھی، لیکن اس چیز کو مسلسل اور مستند سوچ بنانے میں آپ سب لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ علماء کرام یا ایک مسجد شریف کا جو امام ہے اس کی حدود خالی مسجد ہی نہیں ہوتی ہے، ان کی حدود خالی ممبر ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا نہیں کوئی زمانے میں، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ، تمہارا ہے تمہارے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کڑکتی ٹھنڈ میں آپ لوگوں نے یہاں پر تشریف لایا اور بڑی ہی پیشنس کے ساتھ یہاں پر آپ تشریف فرما رہے۔ میرا نام عابد سلام ہے، میں ایک سماجی و سیاسی کارکن ہوں اور لیٹس ریچ کے نام سے ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن چلا رہا ہوں، جس میں ہم مختلف جو ہے شعبوں میں کام کرتے ہیں اور بہت ہی الگ سا ڈفرینٹ سا کام کرتے ہیں۔ کووڈ میں ہو، راحت رسانی کا ہو، ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہو، یا چائلڈ ایجوکیشن کا ہو، یا میٹرنل ہیلتھ کا ہو۔ تو آج ہم نے یہ مناسب جانا کہ کیوں نہ ہم ایک اسی لیٹس ریچ فاؤنڈیشن کے ہی بینر کے نیچے ایک امام فورم بارہمولہ کی کھولیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا اور اماموں کا، مسجد کے اماموں کا بہت ہی ایک اہم رول، اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ امام جو ہے یہ لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے خالی مسجد تک، یا یہ لمیٹڈ نہیں رہنا چاہیے کہ جمعہ کے بیانوں تک۔ اس کا رول ہر کسی شعبے میں ہونا چاہیے، اس کا قدم ہر کسی جگہ پہ پیش ہونا چاہیے، چاہے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھانا، چاہے یہاں پر سماج میں پنپتی ہوئی سماجی برائیوں کے خلاف، چاہے ڈرگز ہو یا باقی ساری برائیاں ہوں، ان میں جو ہمارے نوجوان بچے بچیاں انوالو ہیں، خاص کر اگر میں بارہمولہ کی بات کروں تو ان ائمہ مساجدوں کا بہت ہی ایک اہم کردار جو ہے وہ اس میں بنتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جب تمام علماء کرام اور خاص کر ائمہ مساجد اس چیز کو اپنی لازمی، جس طرح سے نماز پڑھانا یہ فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح سے اگر یہ فرض جانے کہ کس طرح سے مجھے ڈرگ میننس کے خلاف کام کرنا ہے، کس طرح سے مجھے آلودگی کے خلاف کام کرنا ہے، کہ اگر محلے میں آلودگی ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی بولنا ہے، اگر محلے میں کہیں پہ ڈرگ ایڈکشن کا کوئی شکار ہے اس کے خلاف بھی بولنا ہے، اگر سماج میں اور بھی پنپتی برائیاں ہیں۔ یہ ابھی یہاں پر 30-40 اماموں کا گروپ تھا، مجھے لگتا ہے یہ پہنچتے پہنچتے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آگے بڑھتا جائے گا اور ہم پورے نارتھ کشمیر کو کور کریں گے۔ اور اگر ایک ہی مسجد سے ہر روز ایک امام صاحب ایک ڈرگ ایڈکٹ کو سدھارنے میں کامیاب ہوتا ہے تو سمجھو کہ ہر روز ہم نے 30 ڈرگ ایڈکٹس کو جو ہے سدھارا۔ اگر ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کو صحیح راستہ یہ دکھاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ مین سٹریم میں لانے میں جو ہے ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کو اپنے ماں باپ سے ملانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر 30 لوگ یا 10 ہی لوگ ہمارے علماء کرام یا ائمہ مساجد کے ذریعے سدھرتے ہیں، وہ ہمارے لیے اور میری این جی او لیٹس ریچ کے لیے بہت ہی بڑی فخر کی بات ہوگی۔ تو آج اس جو ایسوسیشن ہم نے بنائی، اس کے جو صدر ہے وہ قاری یاسر صاحب جو امام آری بابا کالونی اولڈ ٹاؤن ہے، ان کو منتخب کیا گیا۔ نائب صدر ہمارے مولانا بلال احمد صاحب حقانی صاحب کو منتخب کیا، اور جنرل سیکرٹری جو ہے ہمارے مولانا اقبال صاحب کو منتخب کیا۔ انشاءاللہ اس امام فاؤنڈیشن کا کام ہی یہی رہے گا، جتنی بھی جو ہے زیادتیاں ہمارے سوسائٹی میں ہو رہی ہے سماجی برائیوں کے تئیں، تو ان کے خلاف لڑنا، بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو، بھٹکے ہوئے یوتھ کو راستے پہ لانا، اور جتنا بھی ایک نریٹو چلا ہے آج مسلم ایز اے ٹیررسٹ، کشمیری ایز اے سٹون پیلٹر، اس کو ختم کرنا، کیونکہ کشمیری پتھر باز نہیں ہے،
کشمیری امن پسند ہے، کشمیری ٹیررسٹ نہیں ہے، مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے، مسلمان امن پسند ہے۔ مسلمان یہ جو دین ہے نا، دین اکرام سے پھیلا ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دکھائے، آپ نے اخلاق سے متاثر ہو کر جو ہے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح سے میں تمام اپنے ائمہ کرام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہی حسن اخلاق لے کر آپ اپنے مقتدیوں پہ محنت کریں، آپ اپنے محلے کے بچیوں پہ محنت کریں، اور انشاءاللہ جہاں پر ان کو میری فاؤنڈیشن کی، میری آرگنائزیشن کی ضرورت ہوگی، میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی جاؤں گا ان کے لیے، ضلع انتظامیہ کے پاس بھی جاؤں گا، پولیس ایڈمنسٹریشن کے پاس بھی جاؤں گا ان کے لیے، جہاں پر ان کو ہماری ضرورت ہوگی میں ان کے لیے پیش رہوں گا۔ سوالات؟ امام صاحب، پہلی بار یہاں پر اس طرح کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور ایک فورم بن گئی ہے، تو اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں اس حوالے سے ایک ہی میسج عوام الناس کو بھی دیتا ہوں اور ائمہ حضرات کو بھی دیتا ہوں۔ پہلی میسج ہماری یہی ہے عوام الناس اور ہمارے ائمہ حضرات کے لیے کہ ہماری قوم میں جتنی بھی بے حیائی ہے، جتنی بھی بے رغبتی کام ہوتی ہے، جیسے شراب نوشی عام ہے، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، ڈرگس عام ہے، سماج کو سدھارنے کا کام ہمارے ائمہ کرام کا کام ہے۔ یہ میسج میں عوام الناس کو بھی دیتا ہوں اور اپنے ائمہ حضرات کو بھی دیتا ہوں، کیونکہ امام قوم کا رہبر ہوتا ہے، امام قوم کا رہنما ہوتا ہے، کیونکہ امام ہی کے لیے کہا گیا الامام ضامن، امام قوم کا ذمہ دار ہے، امام نمازوں کا ذمہ دار ہے، امام وہاں کی سوسائٹی کا ذمہ دار ہے جہاں کی اس کو رہنمائی دی گئی ہے۔ اگر وہ وہاں کی رہنمائی کو لاہے عمل میں لاتا ہے، لوگوں کو طرح طرح کی نقصانات کی شیوں سے نکال کر ان کو ذخیر خیر کی طرف یا ذخیر عافیت کی طرف ان کو لے کر آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر امام اپنے موقع پر اپنے لحاظ کے اعتبار سے اپنے محلے میں، اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں کام کرے گا تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارے ڈسٹرکٹ بارہمولہ میں یا سری نگر میں یا کہیں پر بھی انشاءاللہ اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی ماحول ہوگا، اسلامی ربط و ضبط ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ دین آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین کو ہم نے خود مشکل بنایا ہے۔ مشکل کیسے بنایا ہے؟ آج کل دیکھیے ہمارے سوسائٹی میں شادیاں ہوتی ہے، کتنی بے رغبتی کی ہوتی ہے شادیوں کے اندر۔ نکاح آسان ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وقال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ سارے فرمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اگر ہم عوام الناس تک اس میسج کو پہنچا دیتے ہیں تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے جس دن ہمارے سماج میں شراب، ڈرگس، بے حیائی، بے پردگی، تمام برائیاں جب تک دور نہیں ہوں گی، ائمہ کرام اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے وہ سماجی برائی ہو، سیاسی برائی ہو، اشیائی برائی ہو، خلعتی برائی ہو، جتنی بھی برائیاں ہیں، سارے برائیوں کو کاٹ کرنا ائمہ فاؤنڈیشن کا کام ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں جو ماحول، جو بے رغبتی کا اس وقت عام رول ہے، یا جو بے گناہی عام ہو رہی ہے، یا جو بے گناہ لوگ اکثر و بیشتر ضبط قاتل ہو رہے ہیں، اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اور ذخیر خیر کا کل عطا فرمائے، اور ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری میسج ہے ہمارا عوام الناس کے لیے بھی اور ائمہ فاؤنڈیشن کے تمام ائمہ حضرات کے لیے بھی۔ ہمارے سماج میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو جڑ سے ختم کرنا ہے، یہ تب ہوگا جب ہم قوم کی صحیح معنوں میں رہنمائی کو انجام دیں گے۔ آخر دعوانا حالات بنے ہیں جی کشمیر میں، خون ریزی چل رہی ہے، جی تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کو میں یہی چیز کہوں گا کہ خون ریزی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، دراصل میں کشمیر میں جو کشمیری ہم لوگ جو کشمیری ہے، ایکچولی کشمیری جو ہے یہ پہلے سے برہمن قوم تھی، یہ کسی ایک راستے پہ ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر بات آج بتا رہا ہوں، اگر کشمیری اپنے اسلام کو فالو کر کے زندگی بسر کریں تو خون ریزی ہمارے درمیان میں بند ہو جائے گی۔ اگر ہم قرآن کو فالو کریں، یقیناً صحیح معنوں میں احادیث مصطفیٰ کو فالو کرے، صحابہ کبار کے طریقوں کو ہم لوگ فالو کریں، جو ہمارے کشمیر میں بزرگان دین ہیں ان کے طریقے پر اگر ہم صحیح معنوں میں چلیں تو یقیناً یہ خون ریزی نہیں ہوگی، یہ بند ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی غیر طبقانہ سیاسی لوگ ہیں جو اس میں شانہ بشانہ ان کو ساتھ دیتے ہیں اور بے گناہ قتل عام ہو رہے ہیں، اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اور ہم حکومت سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر ان کا ایکشن لیا جائے، اور ان کو ہر اعتبار سے یہ کہا جائے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، ان کے ساتھ جب تک ہم لوگ کھڑے نہیں ہوں گے
اس سے یہ جو خون عام ہو رہا ہے یہ تب تک نہیں رک سکتا ہے جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دے گا. اور ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے المؤمن مرأۃ المؤمن، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. جب تک ہم لوگ بھائی بن کر رہیں گے کوئی دوسرا ہمارے گھر کا راز نہیں جان سکتا ہے. ہم یہ اپنا راز خود ہی تمام سیاستدانوں تک پہنچا دیتے ہیں. اللہ کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا آپ نے فرمائے. ابھی بات کی کہ حقوق ہمیں ملنے چاہیے. جی 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 تو جی سرکار سے کیا حقوق آپ چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہر اعتبار سے ہر ایک حقوق ہم چاہتے ہیں. حقوق کا مطلب یہی ہے کہ جو ہماری سماجی زندگی میں جو ہماری ضروریات زندگی ہے ہم ان کو چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کشمیر میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اس کو ہماری ائمہ فاؤنڈیشن اس چیز کو کنڈم کرتی ہے. اس چیز کے ساتھ ہم نہیں ہیں کیونکہ جن کو لیبل وہ لگایا جاتا ہے جو وہ بیچارے ہوتے نہیں ہیں اور جو ہوتے ہیں ان کا کوئی امپریس نہیں ہوتا ہے اس معاملے میں. دیکھیے ابھی ایک ڈاکٹر مارا گیا یا اس سے پہلے بہت سارے خرافات جو ہمارے معاشرے میں ہیں طرح طرح کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری برائیاں مٹ جائے اور ہم یہی چاہتے ہیں اور یہی ہم گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتے ہیں. خاص کر جموں اور کشمیر کی گورنمنٹ سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو طریقے سے ختم کیجیے. نہ کہ کسی کی جان لے کر وہ کام ختم کر دیا جائے. نہیں، اس سے نہیں. اسلام نے امن کا درس دیا ہے، اسلام نے سکون کا درس دیا ہے، اسلام نے اخلاق کا درس دیا ہے، اسلام نے حسنہ حسنہ کا درس دیا ہے، اسلام نے تہذیب اور تمدن کا درس دیا ہے، اسلام نے ہم نے اخلاق سکھایا ہے. اگر ہم اصلاح کے وسیلے خاص سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل کر کے اس معاشرے کو سدھارتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق